چینل بات کرتا ہے اٹھا کے منہ بشاہوں سے، جہاں کو باخبر کرتا ہے یہ مفلس کی آہوں سے۔ ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی بات خاص بات میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، دن بھر سے آئی ہوئی کچھ اہم ترین خبروں کی تفصیلات لے کر میں انصار عزیز ندوی آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ لوگوں کو اطلاع کر دوں کہ آج کے دونوں پرائم ٹائم شائع ہو چکے ہیں، جس میں اہم ترین خبروں پر تبصرے ہوئے ہیں۔ جن احباب نے نہیں دیکھا ہے جائیں دیکھیں، دوسروں تک پھیلانے کی کوشش کریں، لنک کو شیئر کریں۔ ادارے کی مضبوطی ناظرین گرامی آپ لوگوں کی مضبوطی ہیں۔ جن احباب نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور کر لیں۔ آئیے بات کرتے ہیں پہلی خبر کی۔ صفا بیت المال حیدرآباد اور ممبر محراب فاؤنڈیشن کی زیر اہتمام گزشتہ 17 سالوں سے ہندوستان کے مختلف ریاستوں بالخصوص ریاست آسام میں مساجد کی تعمیر کا سلسلہ جاری ہے۔ اب تک 300 سے زائد مساجد تعمیر کی جا چکی ہیں اور 3000 سے زائد بورویلز کی تنصیب بھی ہو چکی ہے۔ اس ماہ مسجد ہدا اور مسجد دارالمتقین کے نام سے 2 مسجدوں کی تعمیر کی تکمیل ہوئی ہے۔ 10 سے زائد بورویلز کی تنصیب عمل میں آئی۔ جو احباب اپنے سرپرستوں والدین کی جانب سے مساجد کی تعمیر کرنا چاہتے ہیں وہ اس میں حصہ بھی لے سکتے ہیں۔ آئیے ناظرین گرامی دوسری خبر کی جانب بڑھتے ہیں، اور دوسری خبر یہ ہے کہ اس وقت بنگلورو کے حج بھون میں آگ حادثہ پیش آیا ہے، جس کی وجہ سے یہ ویڈیو اس وقت مختلف تبصروں کے ساتھ کرناٹک کے مختلف سوشل میڈیا پلیٹ فارمز میں الگ الگ تبصروں کے ساتھ شیئر کی جا رہی ہیں۔ اس وقت حج بھون سے اور حکومت سے وابستہ کئی سارے سرکاری افسران کا ماننا ہے کہ شارٹ سرکٹ کی وجہ سے یہ آگ لگی ہے، جس کی وجہ سے ابھی تک اس سلسلے میں کیا نقصان پہنچا ہے اس کی آفیشیل سرکاری سطح پر کوئی تفصیلات نہیں آئی۔ البتہ ابھی کچھ سال پہلے افتتاح ہونے والے حج بھون میں اتنے بڑے آگ حادثے کو لے کر کے لوگوں کے طرح طرح کے تبصرے سامنے آ رہے ہیں۔ سرکار اور حج بھون سے وابستہ وقف بورڈ سے وابستہ مختلف لیڈران کو اور وزراء کو اس وقت نشانے پر لینے کا سلسلہ جاری ہے۔ سوشل میڈیا میں یہ بحث لگاتار جاری ہے کہ آخر اتنی نئی بلڈنگ میں وہ اس طرح کی کیوں سہولیات سامنے نہیں لائے گئے جو ہنگامی حالت میں آگ پر قابو پانے کے لیے سہولیات فراہم کی جاتی ہیں۔ نئی بلڈنگوں میں جب اتنی منزلہ ہوتی ہے تو وہاں پر اس طرح کی چیز ہونا بہت لازمی ہے۔ اگر یہی آگ حادثہ حج کے موقع پر جب یہاں سے عازمین حج جا رہے ہوتے اس وقت اگر پیش آیا ہوتا تو کتنا جانی اور مالی نقصان ہوتا اس کا اندازہ نہیں لا جا سکتا، اس لیے کہ حج کے موسم میں یہاں پر لگ بھگ 2-3 مہینے سے پہلے سے ہی جو ہے یہاں لوگوں کی آمد و رفت شروع ہو جاتی ہے، لوگ جو ہے رہنا شروع کر جاتے ہیں اور پھر بہت مختلف قسم کے یہاں پر جو ہے ٹریننگز وغیرہ بھی چلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اسی بات کو لے کر کے آج جب یہاں آگ حادثہ پیش آیا ہے تو سرکار اور اس سے وابستہ وزراء سے سوشل میڈیا میں مختلف چپتے ہوئے سوالات کیے جا رہے ہیں کہ آخر یہ حادثہ پیش کیسے آیا، اور آیا تو اس کو سنجیدگی سے کیوں نہیں لیا گیا۔ ناظرین ادھر گوا کی کولولے سینٹرل جیل کے 4 افسران کو ڈیوٹی میں لاپرواہی کا مظاہرہ کرنے کے الزام میں معطل کر دیا گیا ہے۔ کارروائی سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو سامنے آنے کے بعد ہوئی جس میں جیل کے قیدی راون کا پتلا جلاتے ہوئے نظر آئے۔ جیل انسپکٹر جنرل اوم ویر سنگھ نے جمعہ کے روز اس تعلق سے 4 جیل افسروں کو معطل کرنے کا حکم جاری کیا۔ جن جیل افسروں کو سزا دی گئی ان کے نام چندرکانت ہریجن اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ اور مہیش پھڑتے جیلر، انل گاونکر جیلر اور رام ناتھ گوڑے اسسٹنٹ جیلر ہیں۔ تمام لوگوں کو معطل کر دیا گیا ہے۔ ریلائنس انڈسٹریز لمیٹڈ کے چیئرمین مکیش امبانی کو ای میل کے ذریعے تاوان وصولی اور جان سے مارنے کی دھمکی موصول ہوئی ہے۔ حکام نے ہفتے کو یہ جانکاری دی۔ ای میل میں 20 کروڑ روپے کا مطالبہ کرتے ہوئے 67 سالہ امبانی کو رقم نہ دینے پر گولی سے مار دینے کی دھمکی دی گئی ہے۔ جموں کشمیر کی ضلع پونچھ میں حکام نے تاریخی قلعے کے نزدیک دوران شب انسداد تجاوزات مہم کے دوران غیر قانونی طور پر تعمیر ایک پٹوار خانے سمیت 18 دکانوں کو منہدم کر دیا۔ ذرائع نے بتایا کہ پونچھ میں تاریخی قلعے کے نزدیکی انتظامیہ نے جمعہ کی شب
انسداد تجاوزات مہم شروع کی تھی، جس کے زد میں یہ عمارت آئی تھی۔ کانگریس کی جنرل سیکریٹری پرینکا گاندھی واڈرا نے ہفتے کے روز غزہ میں جنگ بندی پر ووٹنگ میں ہندوستان کی غیر حاضری پر حیرت کا اظہار کیا اور مرکزی حکومت کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ وہ کوئی بھی موقف اختیار کرنے سے انکار کر رہی ہے اور خاموشی سے ہر قانون کو دیکھ رہی ہے۔ فلسطین میں انسانیت کو تباہ کیا جا رہا ہے، یہ ان اقدار کے خلاف ہے جن پر ہمارا ملک قائم رہا ہے اور قائم ہوا ہے۔ الہ آباد ہائی کورٹ نے ایک اہم فیصلے میں کہا کہ سوشل میڈیا پر فحش پوسٹ کو پسند کرنا جرم نہیں ہے، لیکن اس طرح کے مواد کو شیئر کرنے یا دوبارہ پوسٹ کرنے پر قانونی نتائج بھگتنے ہوں گے۔ عدالت نے اپنے فیصلے میں نشاندہی کی کہ اس طرح کی پوسٹ کا اشتراک انفارمیشن ٹیکنالوجی ایکٹ کی سیکشن 67 کے مطابق ٹرانسمیشن کے زمرے میں آتا ہے اور ایسا کرنے والا شخص کا سزا کا مستحق ہوگا۔ تو ناظرین گرامی، یو پی حکومت نے پولیس اہلکاروں کی ریٹائرمنٹ کو لے کر بڑا فیصلہ لیتے 50 سال کی عمر سے تجاوز کرنے والے پولیس اہلکاروں کی لازمی سبکدوشی کے لیے اسکریننگ کے حوالے سے حکم نامہ جاری کر دیا۔ اتر پردیش پولیس نے ان پولیس اہلکاروں کی اسکریننگ اور انہیں لازمی ریٹائرمنٹ دینے کا عمل شروع کر دیا ہے۔ ادھر اسمبلی انتخابات کے پیش نظر کانگریس نے جمعہ کو اپنے امیدواروں کی دوسری فہرست جاری کر دی۔ اس فہرست میں ہندوستانی کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان محمد اظہرالدین سمیت 45 امیدواروں کو ٹکٹ دیا گیا۔ پارٹی نے اظہرالدین کو حیدرآباد شہر کے جبلی ہلز سیٹ سے میدان میں اتارا، جبکہ سابق رکن پارلیمنٹ مدھو کوڈیاکشی کو لال بہادر سریٹ نگر سے ٹکٹ دیا گیا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی کو شری رام جنم بھومی چھیتر ٹرسٹ نے 22 جنوری کو ایودھیا میں زیر تعمیر رام مندر کی افتتاحی تقریب میں شرکت کی دعوت دی ہے۔ پی ایم مودی نے پران پرتشٹھا مورتی نصب کرنے کا عمل کے لیے مدعو کیے جانے پر ٹرسٹ کا شکریہ بھی ادا کیا تھا اور خود کو خوش نصیب بتایا تھا، لیکن رام مندر کی افتتاحی تقریب میں پی ایم مودی کی شرکت کے فیصلے پر اعتراضات کا اظہار شروع ہو چکا ہے۔ جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا محمود مدنی نے اس سلسلے میں باضابطہ ایک بیان جاری کیا اور گزارش کی ہے کہ پی ایم مودی رام مندر کی افتتاحی تقریب میں شامل نہ ہوں۔ ادھر اسرائیل اور حماس کے بیچ جاری جنگ نے دنیا کے کئی ممالک کو پریشان کر اس درمیان آسٹریلیائی حکومت نے اپنے شہریوں کو لبنان کا سفر نہ کرنے کی تنبیہ کی۔ آسٹریلیائی حکومت لبنان کے موجودہ حالات کو لے کر فکر مند ہے، اسی لیے اپنے شہریوں کو لبنان کا سفر کرنے سے پرہیز کرنے کا مشورہ دیا ہے۔ راجستھان کے پی سی سی چیف گووند سنگھ ڈوناسرا کے گھر پر ای ڈی کے چھاپے کے بعد اب گہلوت حکومت کے کابینہ وزیر ادے لال انجنا کے گھر پر چھاپے سے ریاست کی سیاست گرم ہو چکی ہے۔ انجنا کے گھر پر کسی ایجنسی نے چھاپا مارا، اس کا ابھی تک پوری طرح انکشاف نہیں ہوا۔ ذرائع کے مطابق اسے انکم ٹیکس کا چھاپا بتایا جا رہا ہے۔ انجنا کے 8 ٹھکانوں پر بیک وقت چھاپے مارے گئے ہیں۔ تکمیلی تلبینہ، طاقت، صحت اور شفا کے لیے سنت اور طب نبوی کا بہترین نسخہ۔ ناظرین، کیا آپ بھی خوشحال مالداروں کی طرح کامیاب بزنس کر کے ہزاروں اور لاکھوں روپے کمانا چاہتے ہیں؟ اگر آپ کی ہاں ہے تو آج ہی سے اپنے علاقے میں تکمیلی تلبینہ کا آسان بزنس کرنا شروع کریں اور چند ہی مہینوں میں کامیاب بزنس مین بننے کے طریقے بہترین تجربوں کے ساتھ سیکھیں۔ بزنس مین بننے کا یہ موقع کہیں آپ کے بھی ہاتھ سے چلا نہ جائے، اس لیے ابھی ہم سے رابطہ کریں۔ 9890963757 تکمیلی فوڈ پروڈکٹس پرائیویٹ لمیٹڈ، مالیگاؤں، انڈیا۔ ادھر جب لا کمیشن یو سی سی یعنی یکساں سول کوڈ پر غور کر رہا ہے، پارلیمنٹ کی قائمہ کمیٹی برائے قانون انصاف نے اپنی تحقیقات کے لیے پرسنل لا کا جائزہ اور دیگر موضوعات کا انتخاب کیا ہے۔ جون میں لا کمیشن نے عوام اور تسلیم شدہ مذہبی تنظیموں سمیت اسٹیک ہولڈر سے آراء طلب کر کے یو سی سی پر نئے سرے سے غور و خوض شروع کیا تھا۔ مختصر یہ کہ یو سی سی ملک کے تمام شہریوں کے لیے یکساں قانون ہوگا جس کی بنیاد مذہب پر نہیں ہوگی۔ پرسنل لا اور وراثت گود لینے اور جانشین سے متعلق قوانین کا کامن کوڈ کے تحت آنے کا امکان بتایا جا رہا ہے۔ ادھر اسلام آباد ہائی کورٹ نے فریقین کے دلائل سننے کے بعد ان معاملات پر 16 اکتوبر کو فیصلہ محفوظ کر لیا تھا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق نے جمعہ 27 اکتوبر کو فیصلہ سناتے ہوئے سابق وزیر اعظم عمران خان کی درخواستیں مسترد کر دی تھی۔ ادھر غزہ پر وحشیانہ اسرائیلی بمباری 22ویں روز بھی داخل ہوئی۔ صہیونی جارحیت تیز ہونے کے دوران اب اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے اردن کی طرف سے پیش کی گئی عرب قرارداد کی مسودے کی منظوری دے دی ہے۔ اس قرارداد میں غزہ کی پٹی میں فوری اور مستقل جنگ بندی کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ 120 ملکوں نے قرارداد کی حمایت کی ہے۔ قرارداد میں شہریوں کے تحفظ اور موجودہ بحران میں قانونی انسانی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کا مطالبہ کیا گیا۔ جنرل اسمبلی نے 120 ارکان کی منظوری کے ساتھ قرارداد کو منظور کیا۔ 14 ملکوں نے اس قرارداد کو مسترد کیا۔ 45 ملکوں نے ووٹنگ میں حصہ ہی نہیں لیا۔ اس قرارداد پر عمل لازم نہیں ہے کیونکہ یہ غیر پابندی قرارداد ہے۔ اردن کے وزیر خارجہ ایمن الصفدی نے غزہ کے حوالے سے عرب گروپ کی جانب سے جنرل اسمبلی میں قرارداد کا مسودہ پیش کرنے کا اعلان کیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ قدم سلامتی کونسل کی 2 امریکی اور 1 روسی قراردادوں پر متفق ہونے میں ناکام ہونے کے بعد اٹھایا جا رہا ہے۔ ادھر اسرائیل جنگ گزشتہ کئی ہفتوں سے جاری ہے جس میں اب تک تقریباً 7300 مسلمانوں کی شہادت کی خبریں ہیں۔
اس درمیان اسرائیلی فوج کے ترجمان کا کہنا ہے کہ اسرائیلی فضائیہ اور زمینی افواج نے غزہ پٹی میں اپنی مہم تیز کی ہے۔ علاوہ ازیں اسرائیل نے غزہ میں انٹرنیٹ اور موبائل فون خدمات کو بھی معطل کیا، یعنی غزہ کے لوگوں کا باہری دنیا سے رابطہ توڑ کر کے اپنی دہشت اور وحشت پھیلا رہا ہے۔ ادھر ابتدائی نتائج کے مطابق مصر کے شمال میں پیش آنے والے ٹریفک حادثے میں 32 افراد ہلاک اور 63 زخمی ہوئے ہیں۔ مصری وزارت صحت کے تحریری بیان کے مطابق ملک کے شمال میں وادی نطرون علاقے کے قریب قاہرہ اسکندریہ صحرائی سڑک پر ایک ٹریفک حادثہ پیش آیا، جس میں ایک مسافر بس اور کئی گاڑیاں شامل تھیں۔ حادثے کے بعد کچھ گاڑیوں میں آگ لگ گئی تھی۔ اسلامی تعاون تنظیم نے فلسطینی عوام کو فوری امداد اور بین الاقوامی تحفظ فراہم کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ عالمی برادری سے مطالبہ کیا کہ وہ غزہ پر اسرائیلی حملوں کو روکنے کی ذمہ داری قبول کرے۔ ادھر ایرانی حمایت یافتہ شیعہ ملیشیا نے شام کے علاقے تنیف میں امریکی فوجی اڈے پر 2 ڈرونز کے ذریعے فضائی حملے کیے ہیں۔ لبنان میں تحریک حزب اللہ نے جنوبی شام میں امریکی اڈے پر حملے کے حوالے سے اپنے ٹیلی گرام اکاؤنٹ پر ایک بیان جاری کیا ہے۔ صدر رجب طیب ایردوغان نے اسرائیل کی طرف سے 3 ہفتوں سے بمباری کردہ غزہ کی پٹی میں ہونے والے المیہ کے سامنے خاموش تماشائی بننے والے مغربی ممالک سے مخاطب ہوئے۔ آپ یوکرین میں مرنے والوں کے لیے آنسو بہاتے ہیں، لیکن آپ غزہ کے بچوں کے لیے آواز کیوں نہیں اٹھاتے؟ الفاظ کے ساتھ کڑی نکتہ چینی کی ہے۔ صدر ایردوغان نے استنبول میں منعقدہ عظیم فلسطینی ریلی سے آج خطاب کیا تھا۔ ادھر صدارتی محکمہ اطلاعات کے ڈائریکٹر فخر الدین آلتون کا کہنا ہے کہ اسرائیل کا بلیک آؤٹ، جس کا مقصد غزہ کو بیرونی دنیا سے جوڑنے والے تمام بین الاقوامی مواصلاتی چینلز کو بند کرنا ہے، واضح طور پر اس کے جنگی جرائم کا ارتکاب کرنے کے ارادے کا مظہر ہے۔ ادھر صدر پاکستان الوی نے کہا کہ غزہ میں جو کچھ ہوا وہ انتہائی تکلیف دہ ہے۔ کہا کہ میرے بھائی صدر رجب طیب ایردوغان نے غزہ کے بارے میں بہادرانہ موقف اختیار کیا۔ مجھے یقین ہے کہ عالم اسلام بھی اس معاملے پر ایسا ہی بہادرانہ موقف اختیار کرے گا۔ ناظرین، آج کی بات خاص بات میں اتنا ہی۔ انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ مجھے اجازت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو، اگر گندی ہو پالیسی تو مرتے دیکھ کتنوں کو، اسی بازار میں بکتے ہوئے دیکھا ہے سپنوں کو، سبھی یکساں ہے یہ پیغام، دو غیروں کو اپنوں کو، وطن اہل وطن کا ہے گلے بے خار سیدھی